جنات خواب میں نظر آئیں اور وہ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہوں. یہ جو چھپکلیاں، سانپ اور اس طرح کی مخلوقات دیکھنا، یہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے اور آپ کے دشمن ہیں، یہ اس چیز کی بھی نشاندہی ہوتی ہے. مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہیں، یہ بات سچ ہے؟ اچھی روحیں ہوتی ہیں، انہیں کام اسائن کیا جاتا ہے. آپ کے موبائل پہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو کالا جادو سکھاتی ہیں. موکلین سے کیسے پیچھا چھڑوایا تھا آپ نے؟ یہ دیواروں کے کان اسی زمرے میں ہوتے ہیں کہ یہ مخلوقیات دیواروں میں بھی رہتی ہیں. یہاں پہ سوئی چبھائیں گے پتلے کے تو میرے یہاں درد ہو. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے ایپیسوڈ میں سعدیہ سہیل رانا سے ہم نے پوچھا کہ گھر کے کس حصے میں جنات کا سب سے زیادہ بسیرا ہوتا ہے، اندیکھی مخلوقات، بھوت پریت لڑکیوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن کیسے بناتے ہیں، اور سعدیہ سہیل رانا نے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے. تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہیں، یہ بات سچ ہے؟ یہ راز جو ہے نا، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ روح آتی ہے کہ اللہ کسی اور مخلوق کو وہ شکل دیکھ کے بھیجتا ہے اس کا جو، لیکن اللہ کی اجازت سے روحیں آ سکتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر روح آ سکتی ہے، لیکن اللہ جس پہ ظاہر کرنا چاہے، جس سے جو کام لینا چاہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح آ جا سکتی ہے، اس کو اجازت مل سکتی ہے. بلکہ یہ بھی اسٹڈی کیا گیا ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں، اچھی روحیں ہوتی ہیں، انہیں کام اسائن کیا جاتا ہے، ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میرے بڑا پیارا بھائی ہے، کیا نام، عمر ضیاء ہاشمی. اس کی بہت ہی پیاری بیٹی، ابھی 3 سال ہوئے ہیں، بہت ہی پیاری بیٹی اور بہت ہی نیک نمازی. اس ینگ عمر میں تہجد گزاری دیکھی میں نے اس بچی کی. وہ ڈینٹسٹ بن رہی تھی اور وہ عید کے تیسرے چوتھے روز نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ہی وہ گری اور اس کی جان اللہ نے لے لی. 22 سال کی تھی وہ، فائنل ایئر میں. اور بعد میں اس کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کتنے لوگوں کے لیے وہ کام کر رہی تھی، NGO بنائی ہوئی تھی، فنڈنگ کر کے کتنے غریب طلباء کے لیے، مریضوں کو پرووائڈ کرنا، یہ وہ کرتی تھی. اور اتنا بڑا یہ غم تھا ہم سب کے لیے کہ آج بھی مطلب نہ اس کی ماں اس غم سے نکل سکی ہے، نہ بہنیں. اتنی ینگ ایج، اتنی پیاری بچی. ہر دعوت میں ہم نے کہتے تھے بیسٹ ڈشز جو بنی ہوتی تھی، سیلڈس، وہ ہماری اس بیٹی نے، اقدس نے بنائی ہوتی تھی. وہ بہت پیاری شہزادی، ہر ایک کے دل کی دھڑکن، ایسی بچی تھی. اللہ نے فرشتہ بھیجی تھی. اور اس کی جانماز پہ، وہ سجدے کی جگہ پہ اس کا خون کیونکہ جب لگی تھی، مطلب ایسی کوئی نیک روح تھی. باپ اور ماں جب اتنا زیادہ بے چین اور روتے اور وہ تھے، تو وہ ایک اور تیسرے ان کا دوست تھا جو بہت ہی عبادت گزار، اللہ کو ذکر، اور جس نے ایون اس کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا بڑی ہوئی کو ماشاءاللہ. وہ اس نے میرے بھائی کو فون کر کے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو، کس کے لیے رو رہے ہو. وہ اس کا مجھے خواب میں آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں بابا، میری ڈیوٹی نا فلسطین کے بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. میں ان کی دیکھ بھال کری، میں ان کی دل جوئی کرتی ہوں. اب اس ٹائم یہ جنگ بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس بڑی تعداد میں فلسطین کے شہداء، جو ہمارے بچے جو اوپر جا رہے ہیں، کہتی میری ڈیوٹی فلسطین کے بچوں کے ساتھ لگ گئی ہے. تو وہ جب اب یہ ہوا اور بچوں کی اموات میں نے دیکھی نا، مجھے ایسا لگا ہے جیسے نا یہ بچے جا رہے ہیں اور آسمانوں پہ نا ان کو لوگ لپٹا رہے ہیں. ایسے روحیں، مقدس پیاری روحیں کھڑی ہیں جو ان کو، پریاں کھڑی ہیں، حوریں کھڑی ہیں جو ان کو اپنے بازوؤں میں لے لیتی ہیں. اور کیونکہ میں بہت روتی تھی یہ ویڈیوز دیکھ کر نا، بچوں کی جو فلسطین کے، بہت دل خراش واقعات، بہت روتی تھی، دیکھا نہیں چاہتا تھا. پھر اللہ نے مجھے وہ منظر دکھایا کہ یہ تو بہت اچھی جگہ آ رہے ہیں تم لوگ سب. آپ نے بھی خواب میں دیکھا؟ نہیں دیکھا میں نے. اس ٹائم میں دیکھا کہ بہت سارے آسمان پر نا وائٹ لبادوں میں ایک جیسے خوبصورت عورتیں ہیں جو بچے آ رہے ہیں ان کو اپنی گودوں میں ایسے اٹھا رہی ہیں، مائیں ہیں جیسے، ایسے اپنے سینوں سے لگا رہی ہیں، اٹھا کے ان کو بڑے پیار سے ایسے لے کے جا رہے ہیں اور بچے خوش ہیں، کھلکھلا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا تو ہم جواب دیں نا، ہم خاموش بیٹھے ہیں. بہرحال یہ چیزیں اللہ کے حکم سے جو چاہے ہو سکتا ہے، انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. ابھی جیسا کہ وہ کسی کے خواب میں آ کر انہوں نے میسج دیا، پھر آپ نے بھی جو ایک بات آپ محسوس کر رہی تھی اس کو خواب کی شکل میں دیکھا، ایسا ہوتا ہے کہ جنات خواب میں نظر آئیں اور وہ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہوں، یا روحیں خوابوں میں نظر آتی ہیں؟ خوابوں کے کوئی مطلب ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں. دیکھیں وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے. اب ایک خواب ہی واحد طریقہ ہے اللہ اور بندے کے
ایک تعلق کا جو، اور اللہ نے انسان کو اپنا نائب قرار دیا ہے. اور وہ بعض لوگ اچھا خوابیں بھی بہت ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. ہر خواب بھی سچی نہیں ہوتی اور ہر خواب جھوٹی بھی نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہیں خوابوں سے بہت زیادہ پہلے کچھ ہونے والی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح خواب میں جیسے بہت زیادہ چپکلیاں دیکھنا، سانپ نظر آنا جو آپ کو ڈسنے کی کوشش کریں، کچھ چیزیں ایسی کالی بھینس نظر آنا، یہ بیماری آنے کی آمد کا اطلاع ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بیماری حملہ کرنے لگی ہے. اور بہت زیادہ جو ہے یہ جو چھپکلیاں، سانپ اور اس طرح کی مخلوقات دیکھنا، یہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے اور آپ کے دشمن ہیں، یہ اس چیز کی بھی نشاندہی ہوتی ہے. پانی دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے. ہم کسی کو مردہ حالت میں بھی دیکھتے ہیں، اس کی زندگی بڑھنے کی بھی ہوتی ہے. شادی دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، پیسے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. ہاں یعنی جو ایکچوئل اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. اور جیسے کوئی قیمتی چیز آپ کو سونا دے رہا ہے، اس میں عزت، اپنے بال بڑے دیکھنا، لمبے دیکھنا، عزت میں اضافہ. اپنے دانتوں کو ٹوٹے دیکھنا، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی بری خبر، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا، اپنے ہاتھوں کو کٹے دیکھنا. گرین چیزیں دیکھتے ہیں، گرین چیزیں، آسمانی چیزیں، ٹھنڈا پانی، بارش، یہ سب چیزیں رحمت. پھول، گرین، پھل دینا. کسی جو دنیا سے چلا گیا وہ آپ کو آ کے کچھ دے رہا ہے تو اچھی چیز دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے، تو دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ. اور کیا کہتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے وہ تو آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو جب آپ ایسا خواب دیکھیں، ایک تو جب کوئی خواب دیکھیں ایسا، اس کی ٹائمنگ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. سم ٹائم آپ نے اسپائسی فوڈ کھایا ہوتا ہے، کوئی ایسی مووی دیکھی ہوتی ہے، کوئی دماغی چیز میں دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ خواب میں آپ کو آ جاتا ہے. سوچتے سوچتے سو جاؤ وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ بالکل نارمل سوئے ہیں اور فجر کے وقت سے پہلے، کہ عام طور پہ جو خواب ہوتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلے تو فجر کا ٹائم ہونے والا ہو یا وہ، تو عام طور پہ وہ خواب ٹھیک ہوتے ہیں. اور اگر آپ بائیں سائڈ پہ سوئے ہیں تو آپ بائیں سائڈ پہ 3 بار لاحول پڑھ کے ایسے کر کے کہ شیطان کا کوئی بری خواب آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بہترین فرما دے، اور سیدھی طرف قبلہ رخ ہمیشہ منہ کریں. زیادہ تر نا بائیں سائڈ پہ سونے سے بازو دبا ہو تب بھی آپ کو بڑی خوفناک خوابیں آتی ہیں، کیونکہ بلڈ سرکولیشن جو ہے نا آپ کی وہ رکتی ہے، اس سے بھی آپ کو بڑی ہولناک خوابیں آتی ہیں. بہت تیز مرچ مسالہ کھانے سے بھی آپ کو بہت ہولناک، اس لیے ضروری نہیں ہے وہ ہولناک خوابیں کسی ہولناک مقصد ہے. وہ اکثر آپ کی باڈی میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں آپ کی. یہاں کوئی آپ کے اندر چھپی ہوئی حسرت ہے یا چھپا ہوا خوف ہے، وہ بھی آپ کو بار بار نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں، بشارتیں آپ کو خواب کے تھرو آج بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے. کانورسیشن میں ذکر کیا تھا کہ آپ ایک ٹرکش شو دیکھتی ہے جس میں بلیک میجک کے بارے میں کافی زیادہ معلومات فراہم کی گئی ہوتی ہیں، تو آڈینس کی رہنمائی کے لیے بتائیں کن کن طریقوں سے بلیک میجک ایزیلی پاسبل ہو جاتا ہے، اور کوئی ایکسپیرینس دیکھا ہے اپنے ارد گرد؟ اصل میں نا بلیک میجک تو میں نے اپنے ارد گرد بھی بہت ہوتے دیکھا ہے. اب آج کل بدقسمتی سمجھ لیں ہم کہ اچھا بلیک میجک صرف یہی نہیں، پہلے ہمارا ایک کانسیپٹ تھا نا کہ کچھ لوگ غیر تعلیم یافتہ، جاہل، دیہاتی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، بڑا ہم نے ایک مخصوص کر دیا تھا. لیکن بلیو یو می، میں نے جب اپنا ریسرچ ورک کر رہی تھی نا اس پہ، تو میں کیا کرتی تھی، یہ جو بابے شابے جو بزنس ان کا یہ ہے اور جو لوگ کرتے ہیں، میں جا کے نا ان کے ٹھکانے پہ بڑا سا بالکل اپنے آپ کو چھپا چھپو کے کسی کونے میں بیٹھتی تھی اور سیدھا دیکھتی تھی کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سی کلاس کے لوگ آتے ہیں، کون سی قسم کے لوگ آتے ہیں، اور کس قسم کے جادو مطلب کرواتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں. تو جو میں نے آبزرو کیا کہ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے نامور بیوروکریٹس، سیاستدان، یو نیم اٹ، ایکٹر ایکٹریسز دیکھے ہیں جو آ کے اپنے مقاصد کے لیے، کوئی ترقی، اپنی ترقی کے لیے اور کسی کی ترقی روکنے کے لیے، کوئی کچھ کے لیے کہ بھئی اس کی وہ پروموشن نہیں ہو رہی اور یہ اور وہ باس پر کروانے کے لیے، کوئی اس طرح کے. میں حیران ہو رہی تھی. ایک تو حد تھی، ایک کوئی بہت ہی رئیس آدمی تھے اور بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، ان کی بچہ اس ٹائم امریکہ میں ایگزام دے رہا تھا
تو بابا جی نے اس کو بلایا ہوا تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کر عملیات کر رہے تھے کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کر وہ امتحان پاس کر لے. تو میں نے کہا اگر آپ نے اپنے بچے کے عملیات سے ہی امتحان پاس کروانا ہے, ویسے جو کہ ہوتے نہیں ہیں, ایسی باتیں ہیں, لیکن ہے کہ اس طرح تو پھر لعنت ہے ایسی پڑھائی اور تعلیم پہ, یہ شعور پہ جو آپ دے رہے ہیں, بالکل, جو عملیات کے تھرو, جادو کے تھرو آپ بچے کی پاس کروانا, شادیاں توڑوانا, بچوں کی بندش کروانا. عورتیں زیادہ تر اپنے سسرال کے مسائل یا کوئی ان کا میاں کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ آئی ہے, دوسری بیوی ہے, اس پر کروانے کے لیے, اور سیدھا ہی جان سے جائے رہی نہ زندگی دنیا میں. مطلب اتنا مجھے یہ ایکسپیرینسز ہوئے, اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے ٹھیک ٹھاک گھروں کے ویل آف, جن سے پھر یہ بابے پیسہ کماتے ہیں, پھر ان کو پھنسائے رکھتے ہیں. دیکھیں جادو میں ایک اور چیز بڑی ہوتی ہے جو میں نے آبزرو کی اپنی تمام سرچز اور زندگی کی تحقیقات کے بعد. آپ جب کسی کالے جادو وغیرہ ان ایسے عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں نا, جن کا یہ بزنس ہے, وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو ایک مصیبت سے فار دا ٹائم بینگ آپ نکل آتے ہیں, آپ کو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپ کا یقین بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہی لمحے کے بعد وہ خود آپ کو دوسری تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی تو اب فیس ختم ہو گئی ہے, اب ان کو نئی فیس چاہیے. آپ پھر جاتے ہیں کیونکہ آپ کا بلیف بن گیا ہے کہ اس کے پاس میں گئی تھی, میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا, تو دوسرا مسئلہ بھی اس کے پاس جاؤں گی حل ہو جائے گا. وہ دوسرے مسئلے کے لیے پھر جاتے ہیں, وہ پھر مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے, کیونکہ ویسے بھی وہ سیلف کریٹڈ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ حل ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کو اپنے پاس اٹیچ رکھتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے رابطے میں رہنا, آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے. پھر آپ کو وہ کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے. انسان کی زندگی ہے نا, دو مسئلے حل ہوتے, چیزیں تو چلتی رہتی ہیں زندگی میں ویسے بھی, نارملی بھی. تو بجائے کہ آپ اللہ سے رابطہ کریں اور کہیں کہ اللہ مسئلہ حل تو اللہ نے کرنا, تو وہ اس چیزوں میں یہ آپ کو ایسے گھیرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا, میں تو کمبل چھوڑتا ہوں پر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. سم ٹائم آپ ان کی ایسے اس چکر میں گھن چکر ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو آپ اس سے نکل نہیں پاتے. اور عجیب حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اب تو آپ کے موبائل پہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو کالا جادو سکھاتی ہیں. ایک بار میرے بہت بزرگ ہیں جن کا بڑا علم ہے اس پہ, ان کو میں نے اسے بتایا, میں نے کہا, میں نے ان کو ویب سائٹ کھول کے دکھائی, میں کہا بھائی یہ دیکھیں, یہ جو جادو لکھے ہیں, یہ جو طریقے, یہ صحیح ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے, اگر کوئی کرے گا تو وہ نقصان پہنچائے گا, اور اگر اللہ نہ کرے کہ کر کے الٹا اپنے آپ کو بھی بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے لوگ اس شوق میں وہ ویب سائٹ کھول کے کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس کا جب ریئیکشن آپ پر آتا ہے تو میں نے لوگوں کے گھر تباہ ہوتے دیکھے ہیں, اپنی صحت اور زندگی سے ہاتھ دھوتے دیکھا, دماغوں کو الٹتے دیکھا. سب سے ویئرڈ واقعہ کون سا آپ نے دیکھا کالے جادو کا آج تک؟ گھر اجڑتے دیکھے, گھر ختم ہوتے دیکھے, لوگوں کو دنوں میں قبروں میں اترتے دیکھا. دیکھیے موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے, کوئی کسی کو نہیں مار سکتا, لیکن جو یہ جادو کے تھرو مرواتے ہیں اس کی زندگی اتنی ہی تھی, اس نے مرنا تھا, لیکن ذمہ آپ نے لے لیا. یہ عملیات کروا کے اس کو اذیت دے کے, موت تو برحق ہے, وہ صرف اللہ دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو, لیکن تم نے یہ ذمہ اپنے سر لے لیا, اب تو تم اس کے ذمہ دار ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح چیزیں فرمائی ہیں کہ جو یہ کرتا ہے, موت اور زندگی کا مالک تو صرف اللہ ہے, نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے نہ زندگی, لیکن جادو کے تھرو اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا اور اس طرح کی موت تک لے کے جانا, اللہ. لیکن وہ شخص جس نے یہ سب عمل کروایا وہ دارا اسلام سے بھی خارج ہوا, اس کی موت کا بھی ذمہ دار ٹھہرا, اور تمام چیزیں. میں نے تو ایسا دیکھا, ایک درخت کے نیچے ایک آدمی دوپہر کے وقت بیٹھا ہوا, ہرا بھرا درخت تھا, پھولوں سے بھرا ہوا کھڑا, کچھ شکر دوپہرے, کوئی عجیب سا اس کا حلیہ تھا, گندے سے کپڑے تھے, اور وہ بیٹھا نا کچھ کر رہا. اچھا میں شام میں دوبارہ وہاں سے گزری ہوں تو وہ درخت بالکل ختم, تب اس کو ویران ہو چکا ہوا تھا, اس کے پتے جھڑ گئے ہوئے تھے, پھول جھڑ گئے ہوئے تھے, 3 گھنٹے کے گیپ میں اس کا سب کچھ ختم, صرف 4 سوکھی ٹہنیاں رہ گئی تھیں. تو پھر انسانی جان کے کیا حال ہوتا کیسے حال کرتے ہیں یہ قبروں میں, مردوں میں. ایک جو تھا کہ ایک جس طرح جداد کی خاطر ایک کپل جاننے والے تھے, وہ میاں بیوی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی, 2 بچے یتیم تھے, ان کے پیچھے رہ گئے. اب ایکسیڈنٹل میں ڈیتھ بھی ان کی بعد میں پتہ چلا کہ کروائی ہی گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 2 بچے جو رہ گئے, تو
جب اس کی ماں کو غسل دیا گیا نا بچوں کی، تو اس کے بعد جو ہے اس ٹائم تک تو بات نہیں پتہ چلی، دفنو دیا. اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد اچانک نا بچی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور بچی 4 دن کے اندر بچی کا انتقال ہو گیا ماں کے بعد. اچھا، بچی کو دفنا دیا گیا، اور اس کے مہینے بعد بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا، اب جو اس ماں کے گھر والے تھے نا، انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا. انہیں شک تھا، کیونکہ اس گاؤں کی جو غسل دینے والی عورت تھی نا، انہوں نے اس کو دیکھا تھا اس لڑکی کے سسرال کے گھر سے رات کو نکلتے ہوئے. وہ ایک دن پہلے اس کی غسل سے موت سے پہلے وہاں گئی، اور بچی کے انتقال کے بعد بھی اس کا آنا جانا بہت ہو رہا تھا ان دنوں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چکر ہے. انہوں نے پھر پولیس کیس فائل کیا. بہرحال قتل کی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا، ایک مسٹری سالو ہو گئی. ہاں، لیکن یہ اب جب انہوں نے شکوک ظاہر کیا کہ ہمیں یہ عورت انوالو لگتی ہے، جب اس عورت کو پولیس نے پکڑا اور ذرا اس کی پوچھن گیچھ سخت طریقے سے کیا، تو اس نے بتایا کہ جب وہ اس خاتون کو غسل دیا تو اس کے سسرال والوں نے اس کو کوئی تعویذ دیا، اس آدمی کے بھائیوں نے یا بھابھیوں نے، اس مردے کے منہ میں رکھنے کے لیے. وہ اس نے رکھا، جس کے بعد بچی کے منہ میں رکھنے کے لیے تعویذ دیا، جس کے بعد بچی کی انتقال ہو گیا. اتنی خطرناک اس حد تک عملیات، اور وہ عورت نہ چاہتے بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ایک واقعہ آیا تھا عالم آن لائن میں. ایسے کئی واقعات دیہاتوں میں. تو یہ اس لیے کہتے ہیں نا، مردے کو غسل گھر والے دیں. ہم جو باہر سے لوگ بلوا کے غسل دلواتے ہیں نا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اب میں اپنے گھر میں کم از کم نہیں 6 سے 7 8 10 ایسی موتیں ہیں، میتیں ہیں جو میری نزدیکی تھی. میری پھپھو تھیں، میری بیٹے کی نانی ساتھ کا انتقال ہوا، ان کو بھی ہم نے خود غسل دیا. کوئی ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے کو یہ کرنا، کیونکہ اس دوران عملیات میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اللہ پاک کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے پیچھے حکمتیں کتنی ہیں. وہ تو کیونکہ جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ کیا کوئی انسان کس حد تک گر سکتا ہے. اس لیے انسسٹ کیا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کو خود اپنے ہاتھ سے غسل دیں. وہ جادو جو مردے کے منہ میں رکھا جاتا ہے یا مردے کے پرائیویٹ پلیس میں رکھ دیا جاتے ہیں، اس کا تو کوئی توڑی، وہ تو دفنا دیا جاتا ہے تعویذ. اس تعویذ کو تو برآمد کروانا ناممکن ہوتا ہے. obviously اس حد تک. ہاں، اس میں عالم آن لائن میں مجھے یاد ہے عامر لیاقت کے پاس آیا تھا وہ کیس کہ بھی وہ عورت کو کعبہ نظر نہیں آیا تھا جب وہ سعودیہ گئی تھی، تو وہ بھی غسل دینے والی عورت تھی. میں نے پوڈ کاسٹ میں سنایا بھی تھا. وہ عورت بھی اسی قسم کے عمل میں وہ ملوث تھی. یہ تو یہ آپ نے بتایا نا مردے کے منہ میں رکھتے ہیں. اچھا، یہ ہم سنتے ہیں کہ تصویر صرف دیکھ کر ہی فون پہ، تو پکچرز آج کل ہم اپنی ایسی پوسٹ کر دیتے ہیں، تصویر پہ ہو جاتا ہے، میٹھا کھلا کے ہو جاتا ہے، پانی پلا کے ہو جاتا ہے. اتنا ایزیلی ہوتا ہے. دیکھیں بڑے ہمیں کہتے ہوتے تھے باہر سے آیا ہوا میٹھا نہیں کھانا، مطلب کسی اور کے گھر سے آیا ہوا میٹھا نہیں کھانے دیتے تھے. آج وہ ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے کتنا سفید چیز باہر ننگی نہ رکھو اور ڈھکا ہوا رکھو. رات کو آپ کو کہا گیا ہے، کیونکہ جنات کی خوراک ہوتی ہے ہڈیاں، کچرا یہ پسند کرتے ہیں. کچن کو ہدایت ہے کہ کچن میں جھوٹے برتن نہ رکھیں، اور ان میں ایک تو ویسے بھی دیکھیں جانور بھی کوئی پھر سکتا ہے. جو برتن ہم دھو کے رکھتے ہیں نا، ان پہ ہمیشہ ایک صاف کپڑا ڈال دینا چاہیے. اور یہ جو ہم بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، انہیں ڈھانپنے کا حکم ہے. نقش جو پراپر فیس بناؤ. یہ چیزیں اتنا وسیع دائرہ ہے جادو کا، تو اتنا وسیع دائرہ ہے. ایک بار میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، یہ بچے سارے دوست میں گھر کے لان میں نا فٹ بال کھیل رہے تھے. ایک دفعہ ان کا فٹ بال کسی چیز سے ٹکرایا، تو وہ نا جو پھنس گیا اس چیز میں نا. تو وہ ایک اس کا دوست نکالنے گیا، وہ دیکھا تو کوئی سینگ سا تھا باہر نکلا ہوا، جس میں فٹ بال جا کے لگ کے ڈیمیج ہو گیا وہاں سے. تو جب وہ دیکھا یہ کیا ہے سینگ کا، جب اس کو نکوالا تو وہ اتنی موٹی سری تھی، باقاعدہ سنگوں والے اس کی بکرے کی، جو بالکل فریش، اتنا جیسے منہ کے تھرو وہ اس نے اپنا خود نا منہ دیا ہو. میرے گھر میں لان میں.
تو وہ میری جو ہیلپ ہے ان کی مدر آئے, انہوں نے کہا باجی یہ جادو ہے, آپ ہٹ جائیں. اس نے لفافے میں لپیٹ بانٹ کے وہ نہر میں بہا دیا, یہ کر دیا. لیکن اس قسم کی چیزیں گھروں سے نکلنا, تعویذوں کا نکلنا, گندگی, اور میں بتاؤں کالے جادو والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ناپاک زیادہ تر رہتے ہیں, گندے رہتے ہیں, یہ ان کی شرائط میں شامل ہے. وہ گندگی پیتے ہیں. عورتیں اپنے شوہروں کو قابو کرنے کے لیے کالے جادو کے تھرو اپنا ناپاک بلڈ جو ہے وہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں ڈال کر دینا, اپنے غسل کا ناپاک جسم کے غسل کا پانی جو ہے وہ رکھ کر وہ استعمال کرنا. یار تم سوچو تو صحیح, جادو کے تھرو تم کسی انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو گے یا اپنے قابو میں کرو گے, جادو کا اثر ختم تو وہ آپ سے نفرت کرے گا اور آخرت تباہ. کس چیز کے لیے ہے بھائی؟ محبت, پیار, خدمت سے وہ آپ محبت حاصل کر سکتے ہیں بجائے اس گندے طریقوں. ہمارے یہاں عورتوں میں ضعف الاعتقادی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت جلدی وہ ان لوگوں کے قابو آتی ہیں, یا وہ بچے بچیاں جو ابھی فرسٹریشن کی ایج میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان چیزوں کا سہارا لینا, اس کا اینڈ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. پتلے بنا کے, سوئیاں لگا کے, جس حصے پہ پتلا بنا کے اس آدمی کے سوچ کر کے یہ بفرض محال اللہ نہ کرے جیسے میرا پتلا ہے, اب وہ جناب یہاں پہ سوئی چبھائیں گے پتلے کے تو میرے یہاں درد ہوگی, آنکھ میں کریں گے, بازو مروڑیں گے تو مجھے لگے گا میرا بازو مروڑ دیا, کہ درد کے مارے ایسی درد شروع ہوگی. اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتا بھی ہے, اچانک سے درد سٹارٹ ہوتی, آپ کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں نا ایک دم سے آپ کے جسم میں درد کا بے چینی ہونا وداؤٹ ریزن, آپ کے سینے پہ لیٹتے وقت بہت بھاری پن محسوس ہونا, کندھوں پہ جیسے منو وزن آ گیا, سستی کا ہونا, کاہلی کا ہونا, مایوسی, ایسے خیالات آنا, اور اپنا نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرنا, اٹھنے نہ دینا. آپ اپنا ان چیزوں میں بہت زیادہ یہ عمل دخل, یہ چیزیں گندی چیزیں آپ کے پاس سے گزر جاتی ہیں, گندے عوامل ہوتے ہیں. ایک تو کوشش کریں پاک صاف رہیں, باوضو رہیں, اور کوئی نہ کوئی اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیں. یہ چیزیں آپ کو آیت الکرسی بہترین چیز, میں نے تو زندگی میں آزمایا, اتنی بڑی پروٹیکشن ہے نا آیت الکرسی نے مجھے. کتنی بار ہم ایسے جب میرے پیچھے موکلین چھوڑے گئے تھے کہ اس کو مارنا ہے, تب آیت الکرسی اور اللہ کا کلام تھا جو اللہ ظاہر بتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. موکلین سے کیسے پیچھا چھڑوایا تھا آپ نے؟ بس وہ میں تو صرف آیت الکرسی, قرآنی آیات, اور ایک میرے بہت پیارے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, انہوں نے میرے لیے بہت دعا کی, اور جو ان چیزوں سے نجات کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں وہ کیا, اور اس سے میری جان نظر آتے تھے آپ کو موکلین کے. وہ مجھ سے ایسے ایسے کام کراتے تھے, میرے برین کو قابو کر لیتے تھے. ایک بار میں گاڑی نا ڈرائیو کر رہی, اچھا میرے تو ایکسیڈنٹ کرانے کی بہت کوشش ہوئی ہے, کیونکہ میں زیادہ تر بچوں کو لینا چھوڑنا گاڑی پہ ہی ہوتی تھی. اب وہ بیچارے گھر پہ کتنا ایفرٹ کرتے ہیں, میں ٹکتی تو تھی نہیں. اب ایک ایسا جیسے کٹ تھا جو مجھے نکل کے یہاں سے اس روڈ پہ آنا تھا, یہاں سے گاڑیاں بڑی تیز آ رہی ہوتی ہیں. اب میں گاڑی چلا رہی ہوں, میں وہاں پہ رکی ہوں کہ میں ابھی یہ گاڑیاں گزر جائیں, بہت تیز آ رہی ہیں تو پھر میں گزروں گی. ایک دم میں قصہ سنا چکی ہوں جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا تھا, بیٹی والا آپ سنا چکی ہیں. یہ اس میں یہ اسی ٹائم کا ایک اور مطلب اسی ٹائم فیس کا, ہاں اسی ٹائم فیس کا. اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ نے شکر الحمدللہ. تو میں اس طرح میں کھڑی ہوں, ایک دم مجھے کسی نے نا میرا پاؤں اٹھا کے نا بریک سے ہٹا کے ایکسیلیٹر پہ رکھ دیا, اور جیسے پورا دبا دیتے ہیں. اب میں دیکھ رہی ہوں یہ ہو گیا ہے میرے ٹانگ کے پاؤں کے ساتھ, یہ کسی نے ایسے اٹھایا ہے بریک سے, ایسے کر کے ایکسیلیٹر پہ یوں دبا دیا. اب وہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ ہوا ہے, اور میں نا تیز گاڑیاں آ رہی, اور میں کیونکہ آیت الکرسی پڑھ کے میرا نکلنے کا روٹین ہے, میں نکلی تھی, ایسے میں آ رہی ہوں, یہاں سے گاڑیاں تیز آ رہی ہیں, ایک دم میں ان سب گاڑیوں کے بیچ میں. اب یقین مانے کوئی 4 گاڑیاں ادھر تھیں, اور وہ جگہ نہیں 1 انچ کے فاصلے پہ آ کے سب رک گئے, ایسے پیچھے سے بھی سائڈوں سے, ورنہ تو میرا کچومر نکل جانا تھا. وہ اللہ کے کلام کی حفاظت تھی, اور مجھے یقین کامل تو ہمیشہ سے تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ فرشتے ہیں جنہوں نے ہاتھ دیکھ کے ان گاڑیوں کو روک کر بچا لیا. بلیو یو می, مجھے لگتا تھا کوئی اللہ کی مخلوق ہے جس نے مجھے ایسے گھیرے میں لے لیا اور مجھے بچا لیا. یہ اللہ کے کلام میں آیت الکرسی کل تینوں
آپ سورہ بقرہ کی آیات، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اس سے بہت جوڑ کر رہنا چاہیے، اور اپنی حفاظت اسی طرح ہم بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. سعدیہ پر لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی کچھ آڈینس کے کویشچنس ہم نے لیے تھے جن کا آپ نے آنسر دیا تھا. ابھی اس پوڈ کاسٹ میں بھی آڈینس نے بہت سارے سوالات آپ کے لیے چھوڑے ہیں، اس میں سے کچھ کا آپ آنسر دے دیں. ٹیل اس اباؤٹ ہانٹیڈ ایکسپیرینسز ان ناروے. میرا جو بھانجا ہے وہاں پہ ابو بکر، اس نے نیا گھر لیا تھا. اس کی بچپن کی دوستی ایزابیلا، اس کو اس نے مسلم کر کے شادی اس سے کی ہے. اس کی بہت پیاری بیٹی ہے، بہت پیاری خوبصورت بیٹی ہے. اور وہ انہوں نے گھر لیا نا، جو سب سے ٹاپ روم تھا نا، وہ بچی نے فرمائش کر کے لیا کہ یہ میرا روم ہے. آئی تھنک وہ ہوگی ہارڈلی 5 سال کی، 6 سال کی، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور ہے بھی بہت پیاری. اب وہ میں ان کے گھر دعوت پہ میں گئی ہوئی تھی ناروے، تو مجھے بلایا، بڑا مزے کا ڈنر شنر. جب ڈنر ہو گیا نا، تو میرا وہ بھانجا مجھے کہتا ہے ابو بکر کہ آپ سعدیہ آنٹی آئی ہوئی ہیں تو ذرا میرا گھر ہی دیکھ لیں. ابھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا گھر کے بارے میں نا. میں کہا ہاں دیکھ لو تم نے. میں کہا میں نے نیا گھر خریدا. اور مطلب گھر وہی ہوتے ہیں رینوویٹ تھوڑا سا کر کے، اس طرح مطلب آپ ہم خرید سکتے ہیں. گھر میں نے دیکھا، ایک تو مجھے گھر کا پچھلا لان جس میں کافی پرانا درخت تھا، وہاں پہ مجھے کچھ چیزیں فیل ہوئیں، میں نے نہیں بتایا. میں کہا ایک دم بچوں کو خوف زدہ بھی کر دینا، وہ کہیں گے ہر وقت ان کو تو نظر ہی آتی رہتی ہے. آپ نے تو پھر بعد میں چلے جانا تھا، مجھے خوف زدہ ہو وہی جانا نا. تھا. میں کہا بچوں والا گھر ہے. میں نے نیچے دیکھا، کلیئر تھا. اس سے اوپر رومز دیکھے، وہ بھی کلیئر تھے. جیسے ہی جو آخری روم تھا جو بالکل، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس کمرے کی کھڑکی سے وہ درخت نظر آتا تھا. تو وہ میں اس کمرے میں آئی نا، تو مجھے کافی سرپرائزز ملے کہ اس کمرے میں اس چیزیں مطلب سیدھا درخت سے کمرے کے اندر ہی آتی تھیں، باقاعدہ وہاں رہتی تھیں. اب میں نے کہا یہ کس کا کمرہ ہے؟ میں نے کسی کمرے پہ کچھ نہیں بولی. جب میں جیسے ہی اس کمرے میں آئی نا، میں نے کہا یہ کس کا کمرہ ہے؟ اس نے بتایا کہ بیٹی کا. تو میں نے کہا وہ یہاں سوتی ہے؟ کہتا ہے سعدیہ آنٹی وہ 2-3 بار ہم نے سلایا ہے، لیکن وہ بتاتی ہے کہ یہاں ڈر جاتی ہے، بتاتی ہے کہ یہاں کچھ ہے، مجھے کچھ چیزیں نظر آئی ہیں اور یہ اس طرح. تو میں نے کہا پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں اس کمرے میں نا میری بیوی بھی کام کرتے ہوئے ڈرتی ہے، اس کو پریزنس فیل ہوتی ہے، لگتا ہے بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد ہیں، اور کبھی آوازیں، کبھی سرگوشی. اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو کیونکہ ان کے لکڑی کے گھر ہوتے ہیں نا، تو آپ کو بالکل چلنا پھرنا بڑا واضح محسوس ہوتا. تو اوپر کمرے میں نا ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لوگ موجود ہیں. میں نے اس کو کہا میں کہ تم نے غلطی کر دی مجھے گھر دکھانے کی، اس لیے کہ تمہارے پچھلے سین کا جو یہ درخت ہے نا، اس پہ جو چیزیں بہت سالوں، کئی 100 سالوں سے رہتی ہیں، اور وہ ان کا انٹرسٹ اسی کمرے میں ہے سب سے زیادہ. اور میں نے کہا آنا جانا، یہاں رہنا بیٹھنا، اور وہ اس میں مداخلت تم لوگوں کی پسند نہیں کر رہی ہیں. وہ ذرا غصے میں نظر آئیں مجھے نا، کہ جیسے کہ بھئی یہاں کیوں. وہ گھر کافی ٹائم سے بند تھا، انہوں نے لے کے رینوویٹ کروایا، بڑا خوبصورت لے لیا اور اس کو بنا لیا. اور وہ میں کہا تم تو ایک تو یہ کہ اس بچی کو تم نے یہاں پہ بالکل نہیں ٹھہرانا، اکیلے اپنے پاس ہی سلاؤ. اور اس گھر میں پھر میں نے بتایا کہ سورہ بقرہ اس طرح لگانی ہے اس کمرے میں خاص طور پہ. تو بس وہ گورے جن ہیں لیکن سمجھتے ہیں سورہ بقرہ کی طاقت کنٹریز میں تو بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پاکی ناپاکی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں ایسے کئی کام ہوتے ہیں جو شیطانی عمل ہیں، جس کی بنا پہ ان کا بسیرا. اور میں بتاؤں وہ خود بھی وہ لوگ اب بہت زیادہ ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. آپ جیسے دیکھیں ان کے 13 ہنسا نمبر 13 سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں. بلڈنگوں میں فلیٹ دیکھیں گے 11 12 اور 14، 13 نمبر کا نہیں ہوگا. وہ گھر ہی نہیں لیں گے جس پہ 13 نمبر ہوگا، وہ فلیٹ نہیں لیں گے جس پہ 13 نمبر ہوگا. اب ان کے شیطان کا کوئی وہ کنیکشن ہے، ایول نمبر بولتے ہیں نا. اور جیسے یہ اپنا گھروں کے باہر ان کے وہ لہسن لٹکے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، نیمبو اور ہری مرچیں، جیسے انڈین یا ہندو، وہ اس حد تک وہ بھی ان چیزوں پہ اب بلیو بھی کرتے ہیں.
اور ان کی نیگیٹیوٹی پہ بھی بلیو کرتے ہیں. ہیلووین کا اتنا بڑا ان کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ اسی چیز کو کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیسی چیزیں ہیں. بلیک میجک تھا, کچھ جادوگرنیوں کی کہانیوں کے آپ کو پتہ ہے نا یہ کتنا جلایا کرتے تھے کہ کچھ جو کرتی تھی وچ کرافٹ کرتی تھی. اچھا ویسے اس چکر میں انہوں نے بہت زیادہ وہ جو ہیلتھ وزٹرس تھیں اور ڈلیوری کراتی تھیں جو دائیاں کہلاتی ہیں انہیں بھی مارا تھا, کیونکہ مرد عورتوں کا یہ کہ وہ کام سیکھ گئی ہیں, ایک عورت کی ڈلیوری کرا رہی ہیں, اس جو امپاور اس ٹائم ہو رہی تھی نا ان کو بھی وچز کا وہ خطاب دے کے جلا دیا کرتے تھے. تو یہ دو قسم کی چیز چلی, ایک تو اوریجنل وچز تھی جو وچ کرافٹ کرتی تھی اور ایک میتھ, لیکن اس متھ کے انڈر کور انہوں نے بہت ساری دائیوں کو اور جو یہ میٹرنٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں اور جو عورتوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھیں یا کسی کام میں آ گئی تھی وہ عورتیں کام کرنا شروع کر دیا تھا تو وہ معاشرہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. تو ایسی کئی معصوم اور مظلوم عورتیں بھی جلی ہیں اس تمام سیناریو میں کہ, اور یہ کہ جلانے کا اختیار تو آپ کو کسی نے نہیں دیا, کسی کو مارنے کا اختیار آپ کو کسی نے نہیں دیا, اور جلانا ویسے بڑی پینفل, یہ تو سب سے اذیت ناک, اور پنجروں میں بند کر کے جگہ سے پھر ان کو بہت بری طرح جلانا کرنا. اللہ معافی دے, بڑے بڑے ظلم اس سیناریو میں ہوئے ہیں, اور کچھ اصل وچ کرافٹ کرنے والی بھی عورتیں تھیں اور کچھ جو تھیں وہ بیچاری اسی چکر میں ماری گئیں. وہ ہیلتھ وزٹرس تھیں یا اس طرح کا کوئی کام سیکھ رہی تھیں یا لائف میں پرومیننٹ ہو رہی تھی تو ان کو مار دیا گیا. واٹ از دا ریالٹی آف جنس مینیپولیٹنگ ڈریمس, کین دے ڈو اٹ, اف یس دین ہاؤ ٹو پریونٹ فرام اٹ. کر سکتے ہیں وہ, آپ کے جو آپ کو سامنے آ کے وہ نہیں کر سکتے, وہ آپ کے خوابوں کو بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, خوابوں میں آ کے ڈرا بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو آج اس پوسٹ کاسٹ میں اپنا واقعہ بتایا, وہ بھی ایسی ہی مخلوق تھی جو آ کے باقاعدہ میرے خواب میں وہ کرتی تھی. تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے کہ آپ سونے سے پہلے جو اذکار کا ذکر ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف سونا ہے, قبلہ رخ ہو کے آپ نے کلمہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کر خود کو دم کریں اور اپنا حصار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو بری, اور جب بھی سونے لیٹے نا, کیونکہ آپ کا دماغ ہے مختلف چیزوں سے وہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی بھی اللہ کا ایک اسم لے کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا قہار اس کا ورد کرنا شروع کر دیں آنکھیں بند کر کے. اس میں یہ ہوگا کہ سارا فوکس آپ کا برین کا نا اللہ کے اس نام پہ آ جائے گا, تو اس میں ذرا دوسروں کے گھسنے کی جگہ پھر کم رہ جاتی ہے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کی خوابوں سے جان چھوٹ جائے گی. اس طرح کی کسی نے یو ایس اے سے کویشچن بھیجا ہے کہ پلیز کنفرم, کین سم ون ڈو کالا جادو فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری آن سم ون لیونگ اوورسیز. اور پھر انہوں نے پوچھا ہے کین یو کیپ اے ٹریش کین ان بیڈ روم دیٹ فلی کورڈ فرام ٹاپ. دیکھیں کوشش کریں کہ ٹریش کین آپ کے بیڈ روم میں نہ ہو. دیکھیں کوڑا جنات کی فیوریٹ چیز ہے, وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں. ویسے بھی اس میں سے نیگیٹو انرجیز نکلتی ہیں جو آپ کے روم کی انوائرمنٹ کو, آپ کا ویسے اٹیچ باتھ روم کا کنسیپٹ بالکل غیر اسلامی ہے. اور دوسرا یہ کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہی رہنے سے بہت نیگیٹو, کتنے جو آپ باتھ روم میں انٹر ہونے کی دعا ہے اس میں دیکھ لیں کتنے خبائث اور ان سے بچانے کی دعا ہے کہ میں داخل ہو رہا ہوں جس میں موجود خبائث ہیں ان سے مجھے بچا. باتھ روم میں جو ہم کپڑے ہینگ کر دیتے ہیں اس پہ کتنے نیگیٹو اثرات آتے ہیں. اب چلیں آپ جنات کے حد سے ہٹ کر آج کی لیٹسٹ سائنس دیکھ لیں تو آپ وہ نیگیٹو وائبز اور پازیٹیو پہ انرجی پہ بلیو کرتی ہے, اور ایکسپیریمنٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ باتھ روم کے اندر بہت نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں جو اگر دروازہ کھلا رہ جائے تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ باتھ روم کا دروازہ بند. اسلامک طور پہ اور انرجی کے علم کے حساب سے آپ کا باتھ روم آپ کے کمرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا نمبر 2 یہ کہ جو یہ نیگیٹو انرجیز, اچھا یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر جو ڈائریکشنز بنتی ہیں نا جس میں قبلہ رخ ٹانگے ہوں تو اس میں بھی نہ آپ کو اچھی نیند آئے گی, اس میں بھی نیگیٹو انرجی بہت ہوتی ہیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے پاؤں کا رخ کبھی بھی کعبے کی طرف نہ ہو, یا اللہ کی طرف سے کوئی سسٹم ایسا ہے اس میں آپ میں کمرے میں ایک بے سکونی اور بے چینی رہے گی. اور جنات جو ہیں
ایگزسٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. اور اوورسیز پہ جادو کی بات جہاں تک کی ہے، جادو اگر آپ کی دیکھیں، ویسے تو جادو کا افیکٹ اگر آپ سمندر کہتے ہیں پار کر لیں تو ایز سچ اتنا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کی کوئی استعمال شدہ کپڑا ان کے پاس ہے، آپ کا ناخن، آپ کے بال، آپ کی باڈی سے لنکڈ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے پاس موجود ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کپڑے کسی کو دیں نا، اول تو اپنے کپڑے کسی کو نہ دیں، ایسے شخص کو، اسٹرینجر کو نہ دیں. کبھی بھی پہنے ہوئے ہم ٹانگ دیتے ہیں، جب نکالنے ہوتے ہیں ویسے نکال دیتے ہیں. آلویز ان کو واش کر کے، کہ اس میں آپ کی باڈی کی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، کپڑوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ کے پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. آپ کے بالوں کو جیسے اترتے ایک جگہ پہ ہمارے بڑے رکھتے تھے، پھر ان کو دفنا دیتے تھے. اسی طرح ناخنوں کو جگہ جگہ پھینکنے کا آرڈر نہیں ہے. آپ ایک جگہ پہ آپ کاٹیں اور ان کو مٹی میں دفنا دیں یا بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں. اور جب بھی بال آپ اتاریں نا تو اس میں 3 بار آپ تھوک دیں. تھوکے ہوئے پہ جادو نہیں ہوتا. اوکے، ہاں یہ بھی کریں ضرور. تو جو ہے یہ چیزیں آپ کی جب کوئی چیز ان کے پاس آ جائے گی تو دے کین یوز اگینسٹ یو، ایون آپ کا جو ہمیں بڑے بتایا کرتے ہاں. تھے وہی. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے بڑوں کی عام روٹینوں میں باتیں تھیں اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے، پر یہ حقیقت میں چیزیں تھیں موجود. I have experienced 2 times sleep paralysis attack in a same room, which looks haunted. Other than I have never experienced sleep paralysis attack in any other room. Is it related to black magic or jinnat? جنات، یہ جو صفات ہے نا جو آپ کو سلیپ پیرالائز، آپ چاہیں اب آواز نکالنا چاہیں آواز نہیں آپ کی نکلتی. آپ اس کو اب سائنس ایک ڈیزیز کا بھی نام دیتی ہے. اگر وہ ڈیزیز ہے، میرا کویشچن ہے، ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، مینٹل ڈیزیز بڑی قسم کی، لیکن وہ ایک کمرے میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ پھر تو وہ کسی اور کمرے میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ڈیزیز ہے تو یہ فیلنگ آپ کو ہر جگہ جہاں آپ سوتے ہیں آپ اس فیلنگ سے گزریں گے. لیکن اگر ایک مخصوص جگہ جو آپ کو فیلنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جگہیں اپنا آپ کو ظاہر کرتی ہیں. دیواریں، آپ دیواروں کو غور سے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ کبھی ان میں آپ کو موومنٹ فیل ہوگی، کبھی آپ کو لگے گا وہ میسج ٹرانسفر ہو رہا ہے آپ کو. پہلے ہم ایک محاورتاً کہتے تھے نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. Yes. یہ دیواروں کے کان اسی زمرے میں ہوتے ہیں کہ یہ مخلوقیات دیواروں میں بھی رہتی ہیں. دیواروں میں کان لگا کے آپ کی باتیں بھی سنتی ہیں اور ہر جگہ جائیں گے آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو میسج کنوے کرتی ہیں. تو مطلب اس لیے زبان، کان، آنکھیں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ چیز جو ہے محسوس اگر ہو رہی ہے اور آپ کو، تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ اگر وہ کمرہ اوائڈ کر سکتی ہیں تو ضرور کریں، لیکن اس کمرے میں آپ سورہ بقرہ لگا کے رکھیں اور سورہ یاسین کا پانی دم کر کے دیواروں پہ چھنکیں. اور جتنے انٹرنس کے ڈور ہیں نا یہ سب کے لیے اس پہ کالے مارکر سے آپ اللہ لکھ دیں. اور جب بھی دروازے گھروں کے، کمروں کے بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بند کریں. کیا کہتے ہیں جنات تو کیا وبائی بیماری بھی نہیں انٹر ہوتی. اتنا مضبوط تالا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی معمور ہو جاتی ہے. اپنا آیت الکرسی پڑھ کر باوضو ہو کے لیٹیے، اپنا ہاتھ میں اول و آخر درود پاک پڑھ کر آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر پھونک ماریں اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. جنات کی زیادہ بات کرنا انہیں اٹریکٹ کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اٹریکٹ کرتا، لیکن میرے خیال میں ان کے متعلق ان کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے. جیسے جہاں آپ کو فیل ہو رہے ہیں موجود ہے، آپ ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں. آپس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی آپس کی بات ہے، وہ نہیں. وہ ہر مخلوق کو نا کچھ لمیٹیشن بھی، ہم ان کو لمیٹیشن سے بھی باہر نکلنے کا موقع خود دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ اگر کسی عامل شامل یا اس کے پاس کسی عمل کے لیے جائیں نا، اور جو عامل آپ سے یہ اجازت مانگے کہ وہ مجھے آپ کو اوپر چیک رکھنے کے لیے، آپ کو انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے اپنے موکلین آپ کے پاس بھیجنے ہوں گے، آپ اجازت دے دیں. ہمارے لوگ اتنے سیدھے اور معصوم ہوتے ہیں، فوراً اجازت دے دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ان موکلین کے تھرو، ان گندی طاقتوں کے تھرو موکلین خواتین کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں خواتین کو، کیونکہ پردہ ختم ہو جاتا ہے. وہ باتھ روم میں بھی آپ غسل لے رہے ہیں تو بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ عامل ان کے تھرو آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ عامل آپ کو سوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے.
وہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لیٹے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے, وہ یہ چیزیں کر رہا ہے. اس لیے اس قسم کی چیزوں کی اجازت کبھی نہ دیں, نیور ایور. یہ ایک میرے دبئی میں بڑا واقعہ ہوا تھا, مجھے یاد ہے, اور میرے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں وہ سنتی ہوں کہ کس طرح ایک ہماری خاتون تھیں, کسی طرح ایک آدمی تھا, بڑے ہوٹل کا مالک تھا. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ایسے, وہ ویسے کہتا تھا میں بڑا اللہ والا ہوں, میں بڑے, وہ ہر کوئی ہماری عورتوں کو عادت بھی ہوتی ہے, پریٹینڈ کرتا تھا, ذرا سا کہہ دے تو اس کو اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیتی ہیں. تو ہماری ایک بہت اچھی ملنے والی تھی, انہوں نے بھی اپنے کئی دکھڑے شکڑے سنانے شروع کر دیے. انہوں نے سارے سنے, اوف آپ پھر تو معاملات بہت ہی خراب ہیں, آپ کو تو انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا, یہ کیا 100 کہانیاں. اچھا اس ٹائم اتفاقاً میں ساتھ بیٹھی تھی, پہلے تو ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں, پھر میں اٹھ گئی وہاں سے کیونکہ وہ اپنی پرسنل باتیں کر رہی تھی, تو مجھے مناسب نہیں لگا بیٹھنا. پھر اس کے بعد مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. کچھ دنوں بعد مجھے ان کا فون آیا, مجھے کہتی کہ عجیب سی بات ہوئی ہے. میں کہا ہاں بتاؤ. کہتی تمہیں یاد ہے میں نے اس دن وہ بات چیت کی تھی؟ میں کہا ہاں. کہتی انہوں نے نا مجھے کہا تھا کہ مجھے اجازت اس طرح دو, میرے موکلین تمہیں دیکھیں گے, یہ وہ. پھر اس نے جو مجھ سے اپنا تجربہ ایکسپیرینس کیا, وہ مطلب میں اتنا کھل کے یہاں بتا بھی نہیں سکتی, کہ اس کو فزیکلی اس کے بعد سے اس کو ابیوز کرنا شروع کیا ان چیزوں نے. اس کے پاس پھر ثبوت بھی, اس کے باڈی پہ اس پہ چیزیں بھی ہونے لگیں. پھر اس کو باتھ روم میں پریزنس فیل ہونے لگی. پھر اپنے مطلب اس کی زندگی کی پرائیویسی اور وہ چیز ٹوٹل ختم ہو گئی, اور وہ بیمار ہو گئی بہت شدید. بہرحال میں نے کہا تم نے یہ زندگی کی اتنی بڑی حماقت کی, ہاؤ کین یو ڈو دیٹ, کہ تم کسی کو پرمیشن, اجازت دے دو. اور وہ دیکھ رہا تھا, پھر وہ بلیک میل اس کو فون پہ کرتا تھا کہ میں نے تمہیں ایسے دیکھا, میں نے تمہیں ایسے دیکھا. مطلب وہ بتاتا تھا ایک ایک چیز کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا, وہ سب کچھ میں تھا تمہارے ساتھ. تو مطلب اس حد تک چیز آ گئی تھی. تو پھر اللہ کا شکر اس نے ملک ہی چھوڑ دیا, پتہ نہیں کہاں کر کے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے کہیں بھاگ گئی اس سے دور. بہرحال وہی بات ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کتنے خطرناک طریقے سے اپنے علوم کو استعمال کرتے ہیں. سن کے 2 سیکنڈ کے لیے نم ہو گئی تھی کہ میں کیا بتا رہی ایکسپیرینس ہے. ہوں, میں یہ نہ بھی بتاتی یہاں پہ کہ میں بتا رہی ہوں, لیکن آڈینس کی گائیڈنس کے لیے ضروری ہے. کوئی کسی کے ہاتھ غلط استعمال نہ ہو, خدا را. یہ اپنا آپ کا محافظ اللہ ہے, اور اللہ کی کلام سے لے, میں بتانے کا مقصد یہی ہے, یہ اس میڈیا پہ آ کے یہ بات کرنے کا مقصد, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے سیکھیں اور خود کو پروٹیکٹ کریں. نہ کہ یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی مجھے کوئی کہانیاں سنانے کا, یا مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں ان تمام چیزوں کے. بہت سارے لوگ تو ریلیٹ بھی کرتے ہیں. ہاں, اور یہ یا میں نے کوئی ہٹی کھولی ہوئی ہے جس میں آ کے لوگ مجھ سے علاج کراتے ہیں اور میں اس کے پیسے لیتی ہوں. اللہ معافی دے, میں نے کوئی ہیلپ کے لیے بھی آتا ہے یہ, تو میں صرف جو ہے, میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں, میں کوئی بے غرض ہو کے بالکل اللہ کی خاطر جو ہیلپ کر سکتی ہوں وہ کرتی ہوں. اس سے میرا اس سے کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بچ سکتا ہے اس کو بچنا چاہیے. آج کے ایپیسوڈ میں سعدیہ سہیل رانا کی ہارر سٹوری سننے کے بعد آج نیند آنا تھوڑا مشکل تو ضرور ہو جائے گا, لیکن اگر آج کے ایپیسوڈ سننے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. سعدیہ سہیل رانا نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان کا آنسر ضرور دیں گی. اسٹے ٹیونڈ.